بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس, ڈکلائن ان بایو ڈائیورسٹی, یہ آپ کا ایک آج کے دن دوسرا لیکچر سٹارٹ ہوا. اور ڈکلائن کہتے ہیں ایک جو تنزلی ہوتی ہے بایو ڈائیورسٹی, ٹوٹل لیونگ کمپوننٹ آف انوائرمنٹ. اس میں آپ کی پلانٹس لائف بھی آتی ہے اور اینیمل لائف بھی آتی ہے اور ایک مائکروبیل لائف بھی آ جاتی ہے. یعنی فلورل, فانل اور مائکروبیل لائف جتنی بھی ہے اس کو ہم کہتے ہیں بایو ڈائیورسٹی. تو اس کے اندر دیٹس بگ انوائرمنٹل ایشوز. یہ اس طرح سے ہے کہ اگر کسی بھی بایو ڈائیورسٹی کمپوننٹ یا کسی اسپیشی کے اندر ڈیکلائن آتا ہے تو وہ کسی انوائرمنٹل سٹریس کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے. اور یہ پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ہماری جو بایو ڈائیورسٹی ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے ڈیکلائن کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اس میں کمی ہونا شروع ہو گئی ہے. تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کے فیکٹرز کیا ہیں جو انوائرمنٹل ایشوز کے فلیگ کے اندر آ رہے ہیں اور کون کون سے فیکٹرز ہیں جو اس ڈیکلائن کے رسپانسیبل ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو بایو ڈائیورسٹی کا پتہ ہونا چاہیے کہ بایو ڈائیورسٹی از دا ویرائٹی آف لائف آن ارتھ. جتنی بھی یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ فلورل, فانل, پلانٹس کی اور اینیملس کی جتنی بھی لائف ہے دیٹ از بایو ڈائیورسٹی. اٹ انکلوڈز آل آرگنیزمس and their species and the populations. The genetic variations among these and their complex assemblage of the communities and the ecosystems. آپ کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لیولز آف بایو ڈائیورسٹی کیا ہیں. یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. بیسک جینیٹک ڈائیورسٹی ہوتی ہے. جینیٹک ڈائیورسٹی از all the different genes content in the living species including individual plants, animal, fungi and microorganisms. یہ فنگائی امریکن پروننسیشن ہے, آپ اس کو فنجائی بھی پروننس کر سکتے ہیں. Then ہے species diversity is the all different species as well as the differences within the between different species. Then ecosystem diversity is all the different habitats, biological communities and ecological processes as well as variation within the individual ecosystem. Then possible causes of biodiversity loss. According to the most sources, the major direct cause of human-induced biodiversity loss are land use change, the fragmentation, degradation, or loss of habitat. Then pollution, it may be of air and water. Then over-exploitation of natural resources. 4.1, the introduction of non-native alien or exotic species and climate change induced biodiversity. ان کو میں تھوڑا بریف کر دیتا ہوں. لینڈ یوز چینجز جو ہیں یہ کاز آف بایوڈائیورسٹی کا پہلا اور بیسک کمپوننٹ ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, فریگمنٹیشن کاز ہوتی ہے اور لاس آف ہیبیٹیٹ ہوتا ہے. اب یہ بات لکھنے میں تو صرف 2 لائنز ہیں, لیکن اس کی جو فلاسفی ہے وہ آپ اس طرح سے سمجھیں گے کہ لینڈ یوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زمین کو جو استعمال کرنے کا فیشن ہے, how we are using our land, ہم اپنی زمین کو کیسے یوز کر رہے ہیں. اس کی ایگزامپل میں اس طرح سے دوں گا کہ if we talk about our houses, construction of our houses, ہم کیا کرتے ہیں, ہم لوگ ایک بہترین کھیت کے اندر جا کے مکان بنا دیتے ہیں. ہمیں یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہ جو بہترین کھیت ہے اس کے اندر بہترین فصل بھی ہو سکتی ہے فیوچر میں. اگر ہم اس کو بلاک کر دیں گے, ایک مکان کنسٹرکٹ کر دیں گے, تو you will never have a crops in the future. آپ کو فیوچر میں کوئی وہاں سے فصل, کوئی ییلڈ, کسی طرح کا کوئی پلانٹ آپ گرو نہیں کر سکتے. اور یہ فیشن بہت کامن ہے کہ ہم نے کر دیا ہے کہ ہر اچھی زمین کو, جتنی بھی کوئی بہتر زمین ہے اس کے اندر گھر بنا دیے ہیں. لینڈ یوز جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ زمین کا وہ حصہ مکان بنانے کے لیے استعمال کریں جو سوشلی بیکار ہو. اس کے اندر کوئی آپ سمجھتے ہو کہ یہ جگہ کوئی اتنی ویلیوڈ نہیں ہے کہ ایگریکلچرل پوائنٹ آف ویو سے, تو اس کو ایک رہائشی علاقہ بنانا چاہیے یا اس کے اندر گھر بنانے چاہیے. اچھا, اب لینڈ یوز کے اندر جو سب سے بڑا پرابلم ہو رہا ہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی وجہ سے ہو رہا ہے. ہاؤسنگ سوسائٹیز جو ہوتی ہیں ہمیشہ شہروں سے دور بنائی جاتی ہیں یا ایک ایسے مطلب ایریا کے اندر بنائی جاتی ہیں جہاں پر سینک بیوٹی وغیرہ ہو. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بڑے وسیع پیمانے پہ روڈ کنسٹرکٹ کی جاتی ہیں, ایک ہاؤسنگ اسکیم لے آؤٹ کی جاتی ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ اس
میں آپ پورے کا پورا وہاں کا ایکو سسٹم ڈیمالش کر دیتے ہیں. ظاہر ہے ایک انسانی آبادی کو جب آپ وہاں پر انوائرمنٹ کو ڈیگریڈ کر کے آباد کریں گے تو فریگمنٹیشن ہو جائے گی. جو ایک بڑا سا ایکو سسٹم تھا وہاں پر اس کو آپ نے انٹیگریٹ کر دیا, اس کے ٹکڑے کر دیے, تو کیا ہوگا کہ وہاں پر آپ کا ایک نیچرل جو پریویلنگ ایکو سسٹم تھا جس میں برڈز, ریپٹائلز یا اینیملز کا جو انٹریکشن تھی وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو یہ لینڈ یوز یہ چیز ہے کہ جب آپ زمین کا استعمال کرتے ہیں تو آپ فریگمنٹیشن کر دیتے ہیں, انٹیگریٹ کر دیتے ہیں, ٹکڑے کر دیتے ہیں اس میجر ہیبیٹیٹ کے جو آلریڈی وہاں پر پریویل کر رہا ہوتا ہے. اگر ہم لوگ یہاں سے مظفر آباد کی طرف ٹریول کریں تو بہارا کو جو علاقہ اسلام آباد کا, وہاں سے جب مری کی طرف جاتے ہیں تو یہ ایریا لش گرین مارگلا ہلز کا ایریا ہوتا تھا اور بہت خوبصورت ہوتا تھا. آج اس کے اندر کیا ہو رہا ہے, فریگمنٹیشن ہو گئی ہے, جگہ جگہ چھوٹی چھوٹی ہاؤسنگ سکیمز بن رہی ہیں اور وہ کیا کر گئی ہیں, اس لاس آف ہیبیٹیٹ ہو گیا وہاں پر بے شمار وائلڈ لائف تھی اور ایک اینیمل اور پلانٹ لائف تھی, اس ساری کو ریموو ہو جاتی ہے, وہ وہاں سے چینج ہو جاتی ہے. یہ پہلی کاز آف بایو ڈائیورسٹی لاس کی جو پہلی وجہ ہے وہ اینتھروپوجینک ایکٹیویٹی ہے جو ہم لوگ کیری آؤٹ کرتے ہیں روڈ سیکٹر بنانے کے دوران, ہاؤسنگ اسکیم بنانے کے دوران اور وائڈننگ آف سٹیز کے دوران. یہ جب انفراسٹرکچر ہم سول انفراسٹرکچر انہینس کرتے ہیں تو اس وقت کیا ہوتا ہے, یہ موجب بنتا ہے لاس آف بایو ڈائیورسٹی کا. ظاہری بات ہے جب آپ ان کے علاقوں میں جانوروں کے اور پرندوں کے اور وائلڈ لائف کے علاقے میں گھسیں گے تو وہ وہاں سے شفٹ ہو جائیں گے. ایون دو کہ آپ کسی ایسے علاقے میں جہاں پر رات کو ایون انسان نہ بھی ہو, آپ ایون کوئی لائٹ جلا دیں تو بھی وہاں پر بے شمار وائلڈ لائف وہاں سے شفٹ ہو جاتی ہے, ان کو ایک انسیکیورٹی فیل ہوتی ہے. تو جہاں پر بھی انسان اس طرح کی انٹرفیرنس کرتا ہے, تو بہرحال جب ہم لینڈ یوز کی بات کرتے ہیں تو زمین کا استعمال جب بھی ہم کرتے ہیں ایسے علاقے میں جہاں پر پہلے کوئی کنسٹرکشن نہیں تھی, تو کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بیسکلی لاس آف بایو ڈائیورسٹی کر رہے ہوتے ہیں. دیٹس بیسک اینڈ میجر کاز آف ڈیکلائن ان دا بایو ڈائیورسٹی. دین pollution ہے air and water. We are very much familiar with water pollution. It's been discussed many times in your previous lectures and previous classes, previous semester. کہ pollution اگر واٹر کے اندر ہوگی تو کمیونٹی will receive 86% diseases. تو اگر پانی آلودہ ہوگا تو وہاں پر کیا ہوگا کہ انسان تو ہوتے ہی ہے لیکن جو اینیمل لائف ہے وہ بھی ایک کنٹیمینیٹ واٹر پینے کی وجہ سے ڈیکلائن کا شکار ہو سکتے ہیں. جس کی میں مثال دیتا ہوں کہ یوٹروفیکیشن ہی اگر ہو جائے پولوشن, واٹر پولوشن کی وجہ سے, تو آپ کو پتہ ہے ہائپوکسیا ہو جاتا ہے. ہائپوکسیا ہوتا ہے کہ آکسیجن کی ڈپلیشن ہو جاتی ہے, کمی ہو جاتی ہے اور ڈیکمپوزیشن پروسیس کی وجہ سے. تو وہاں پر فش کلنگ ہو جائے گی اور پوری ایکویٹک لائف جو ہوگی پونڈ کی یا اس ڈیم کی یا اس لیک کی یا اسپیسیفک واٹر کمپارٹمنٹ کی, اس کے اندر لائف ختم ہو جائے گی. دیٹ از ڈیکلائن ان بایو ڈائیورسٹی. اسی طرح ایئر کے اندر اگر پولوشن ہوگی تو کیا ہوگا, پبلک اینڈ دا اینیمل لائف ول ریسیو ریسپیریٹری ڈیزیزز اینڈ دے میں ڈیکلائن ان دیئر پاپولیشن. اور کیا ہوگا کہ ان کے اندر یہ ایئر اور واٹر سے ہی انسان یا جانوروں کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ موسٹلی ان جگہوں سے جاتی ہیں. اگر اس میں آپ اگر سوائل پولوشن بھی ایڈ کر لیں تو مناسب ہوگا کہ یہ 3 طرح کی جو پولوشن ہے دیٹ از سیکنڈ کاز آف ڈیکلائن ان بایو ڈائیورسٹی. ظاہر ہے آپ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ پولوشن کے اندر بایوٹک جو کمپوننٹ ہے ہمارے پلانٹس, اینیمل, یہ کسی بھی طرح سے اگر کوئی آرگینک ان آرگینک ٹاکسیکنٹ ریسیو کریں تو ان کی اندر ذرا ان کی جو پراپر ہیلتھ ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. دین تیسرا بڑا جو فیکٹر ہے دا اوور ایکسپلائٹیشن آف نیچرل ریسورسز, یعنی بے جا استعمال جو نیچرل ریسورسز کا ہے, یعنی ضرورت سے زیادہ. ایون نیچرل ریسورس ہے پانی کا زیر زمین, تو ہم اس پانی کو ہی بے شمار نکال لیتے ہیں. پینے کے علاوہ گاڑی دھونے کے لیے بھی اسی گراؤنڈ واٹر کو ہم نکال کے یوز کر رہے تھے. دیٹ از اوور ایکسپلائٹیشن. یعنی اس میں پھر یہ نہیں ہے کہ ہم صرف پانی کی بات کریں, آپ جب کسی بھی منرل کی بات کریں, آپ جب مائننگ کرتے ہیں پہاڑوں کے اندر تو اوور ایکسپلائٹیشن ہم کرتے ہیں. ہم ضرورت کی ایک چیز نکالنے کے لیے پورے پہاڑ کو کیا کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. اس کی میں مثال یوں دوں گا کہ اف یو ٹریول فرام اسلام آباد ٹو پشاور تو ایک ٹیکسلا جگہ آتی ہے ویری فرسٹ ٹاؤن ٹورڈز پشاور.
آپ جب ٹیکسلا جاتے ہیں تو اگر موٹر وے سے جا رہے ہیں تب بھی، اور اگر آپ پرانی جی ٹی روڈ سے جا رہے ہیں تب بھی، یو ول فائنڈ ایکسکاویٹڈ ماؤنٹین. ایک کھدا ہوا پہاڑ آپ دیکھیں گے جو کہ ایک بلند بہت بڑا پہاڑ ہوتا تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آج وہ ختم ہو گیا. دیٹ از اوور ایکسپلائٹیشن. اس کے اوپر ایک ہیبیٹیٹ ہوگا، وہاں پر کچھ پرندے رہتے ہوں گے، کوئی جانور، کوئی کریپر کرالر، کوئی روڈینٹ، کوئی ایک لائف ہوگی ضرور. ایسی بیرن جگہوں پہ وائلڈ لائف بھی ہوتی ہے اور ایک نارمل لائف بھی پریویل کر رہی ہوتی ہے. وہ پورے کا پورا پہاڑ ماربل کی نکاسی کے لیے ختم کر دیا گیا. دیٹ از اوور ایکسپلائٹیشن. تو ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم اس پہاڑ کو بھی بچا لیتے اور تھوڑا ماربل بھی اس میں سے نکال لیتے تو دونوں چیزیں مینٹین رہ جاتی ہیں. لیکن ہم جب ایک چیز کا استعمال کرتے ہیں تو پورے کا پورا اس کو ختم ہی کر دیتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے، وہاں کی جو بایو ڈائیورسٹی تھی اس کے ڈکلائن کی آپ کہہ لیں کہ وجہ بنا. اور وہاں پر وہ جو لائف تھی وہ کدھر گئی ہوگی، کہاں شفٹ ہوئی ہوگی. ہم انسان اتنا سیلفش ہے کہ وہ صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے. اس کا گھر بن جانا چاہیے، اس کی روڈ بن جانی چاہیے. بے شک وہاں کی جو اینیمل لائف ہے اس کو مر جانا پڑے، اس کو شفٹ ہو جانا پڑے، یا وہ جدھر بھی جائے وہ آپ اس کی وہ سمجھتا ہے کہ دنیا جو ہے، یہ جو کائنات ہے، جو گلوب ہے، یہ صرف اس پہ اس کا حق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو گلوب ہے یہ صرف انسان کے لیے بنایا ہے. اس میں پرندوں چرندوں کا، وائلڈ لائف کا، ان جیکالز کا، ان بیئرز کا، ان لائنز کا، ان برڈز کا کوئی حق نہیں ہے. حالانکہ برابر کا حق ہے. کسی کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ یہ کلیم کرے کہ ہماری یہ گلوب ہے، ہماری ہے اور ہمیں یہ حق ہے. نو ڈاؤٹ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے اور اس کو یہ چاہیے تھا کہ یہ اپنے برین کو یوز کرتے ہوئے بیٹر مینجمنٹ سسٹم دیتا، ان ریسورسز کو استعمال بھی کرتا اور ان اینیمل لائف کو ان کا حق بھی حاصل رہتا. لیکن اس نے کیا کہ اوور ایکسپلائٹیشن کی. میں نے آپ کو صرف ایک پہاڑ کی اگزامپل دی ہے، وہ پہاڑ وہاں پر موجود نہیں ہے. وہ تقریباً گراؤنڈ لیول پہ آ چکا ہے، اس کو تقریباً ایکسکاویٹ کر کے کنزیوم کر دیا گیا ہے. اور اس کی جو نیچرل بیوٹی تھی، اسٹیٹک ویلیو تھی، سوشل ویلیو تھی وہاں کی، وہ بھی ختم ہو گئی اور وہاں کی لاس آف بایو ڈائیورسٹی بھی بنی. تو یہ ایک ایگزامپل میں نے اب دی ہے. اس طرح سے بے شمار اور منرل ہیں جن کی ہم ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں، اوور ایکسپلائٹ کرتے ہیں، زیادہ نکالتے ہیں اور وہاں پر جس طرح میں نے بتایا ہیبیٹیٹ کے اندر ایک بگاڑ آ جاتا ہے. چوتھا بڑا فیکٹر ہے دا انٹروڈکشن آف نان نیٹو ایلین اور ایگزوٹک اسپیشیز. ایلین اسپیشیز یا ایگزوٹک اسپیشیز کو وہ اسپیشیز ہوتی ہیں جو پلانٹس کے اندر بھی ہیں اور اینیملس کے اندر بھی ہیں. یہ وہ والی اسپیشیز ہوتی ہیں جو ہمارے اپنے ملک کی نہیں ہوتی، نیٹو نہیں ہوتی. ایگزوٹک مطلب ہے باہر سے آئی ہوتی ہیں. اور یہ وہ جو انوائرمنٹلسٹ تھے یا فارسٹ کے ایکسپرٹ تھے جو ان پودوں کو لے آتے ہیں یا اینیملس کو لے آتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں. اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسپیشیز آ کے آپ کے نیچرل ایکو سسٹم کو تباہ کر دیتی ہیں. اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ ایک پیپر ملبری پلانٹ ہے جس کو ہم جنگلی توت یا جنگلی شہتوت کہتے ہیں. یہ آسٹریلیا سے اسلام آباد جب 60s میں بنایا گیا تو 70s کے اوائل میں یہ پودا آسٹریلیا سے لایا گیا. دیٹ واز ایلین اور ایگزوٹک اسپیشی. اور اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز میں لگا دیا گیا جی کہ یہ جلدی اصل میں فاسٹ گروئنگ تھا اور یہ لگے جی کہ اسلام آباد کے سیکٹرز گرین ہے اور اس کے اندر درختوں کی تعداد بہت ہے، اس لیے وہاں یہ پودا لگایا گیا. اب اس پودے نے کیا کیا کہ لوکل تمام پودوں کو ڈیمیج کر دیا چونکہ وہ بہت زیادہ گرو کرتا ہے. ایک سال کے اندر اس کے 2 درجن سے زیادہ پودے مزید نکلتے ہیں اور اس کی روٹ سے بھی شوٹس نکلتی ہیں، نئے پودے نکلتے رہے. اس کو کاٹتے جائیں وہ اور پھیلتا جاتا ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے جو آپ کے اپنے لوکل نیٹو اسپیشیز تھیں وہ انوائرمنٹ فرینڈلی ہوتی ہیں، سسٹینیبل ہوتی ہیں، اور وہ والی اسپیشیز جو ہوتی ہیں ان کے اوپر وہ ڈومیننسی اختیار کرنا شروع ہو گئی. جب وہ ڈومیننٹ ہونا شروع ہوئی تو ہماری اپنی جو پلانٹس پاپولیشن تھی وہ ڈیکلائن، بایو ڈائیورسٹی ڈیکلائن کا شکار ہو گئی. تو یہ تو ایک پلانٹ کی ایگزامپل ہے. اس طرح سے بے شمار اور ہیں، جس طرح یہ جس کو ہم سفیدہ کہتے ہیں، یہ بھی ایک ایگزوٹک اسپیشی ہے. اس کے ایلیلوپیتھک ایفیکٹ ہیں، جہاں پر لگا دیں اس کے پتے گرتے ہیں اس میں ایلیلوپیتھسٹی کی وجہ سے زمین فرٹائل ہو جاتی ہے. لوگ سوچتے ہیں جی کہ یہ پودا پانی پی گیا اور وہاں پر وہ نہیں ہو رہا. پانی تو وہ ٹیک اپ کرتا ہی ہے لیکن اصل میں وہ ایلیلوپیتھک ایفیکٹ ہے، وہ ہمارا نیٹو پودا نہیں تھا، ٹھیک ہے، جس کو یوکلپٹس کہتے ہیں. یہ یوکلپٹس جو ہے دیٹ از ایگزوٹک اور ایلین اسپیشی. اب یہ بھی کوئی اٹھا کے لے آیا ہمارے ملک میں، جہاں جہاں ہوگا وہاں پر دیگر پودے ہوتے نہیں ہیں. تو یہ ہمارے اپنی پودوں کی ڈیکلائن آ گیا. پھر یہ ایک اور پارتھینیم ہے،
یہ بھی ایگزوٹک اسپیشی ہے. یہ پتہ نہیں کس طرح سے اس کے سپورز پاکستان میں پہنچے. اب یہ والی پوری پاکستان میں پھیل گئی ہے, روڈ سائڈ پھیلی, وہاں سے کرتے کرتے اب تو دیہی علاقوں میں. اب نیلم ویلی میں چلے جائیں جو ہمارا سیف زون سمجھا جاتا ہے, وہاں پر بھی یہ آپ کو پرتھینیم ملے گی. تو یہ کیا ہوتا ہے جب پرتھینیم پھیلتی جائے گی, کینابس ٹرائیوا ہے جس کو بانگ کہتے ہیں, اس طرح کی اسپیشیز کیا ہوتا ہے ہمارے اپنے لوکل گراسز کے اوپر, ہمارے لوکل پودوں کے اوپر ایک کیا ہوتا ہے کہ ڈومیننسی اختیار کر لیتی ہے, اور ہماری لوکل اسپیشیز جو ہوتی ہیں پلانٹس کی اور اینیملس کی وہ ایک سٹریس میں چلی جاتی ہیں. پھر اس طرح اینیمل لائف میں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک نیٹو برڈز ہیں, نیٹو اینیملز ہیں, آپ اس میں سے ایک نیا جانور لا کے وہاں پر رکھتے ہیں تو کیا ہوگا کہ وہ فائٹ کرے گا, ڈومینیٹ ہونے کی کوشش کرے گا, اور آپ کی لوکل بایو ڈائیورسٹی کو ڈکلائن کی طرف لے جائے گا. بالخصوص یہ پلانٹس کی بایو ڈائیورسٹی جو ہے وہ ہماری ایلین اور ایگزوٹک اسپیشیز نے یہ بھی انلسٹڈ ہیں کہ کتنی زیادہ ہم ایلین اور ایگزوٹک اسپیشیز جو ہیں وہ ہم اپنے ملک میں لے کر کے آ گئے ہیں, اور ہماری لوکل اسپیشیز کو انتہائی متاثر کر رہے ہیں. دین کلائمیٹ چینج انڈیوسڈ بایو ڈائیورسٹی. اب کلائمیٹ چینج جو ہے یہ دو طریقوں سے ہو رہا ہے. ایک تو ڈیو ٹو اینتھروپوجینک ایکٹیویٹی, اور کچھ نیچرلی بھی اس کے اندر چینجز آ جاتی ہیں. اب جو کلائمیٹ چینج ہے یہ ایک ففتھ ون اور ایک بڑا پریکرسر ہے جو کہ بایو ڈائیورسٹی کا موجب بنتا ہے, کہ کچھ مائکروب ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ گرمی نہیں برداشت کر سکتے, کچھ زیادہ سردی میں نہیں رہ سکتے. اب کیا ہونا شروع ہو گیا کہ کبھی سمر پرولانگ ہو جاتا ہے, کبھی مونسون شورٹ ہو جاتا ہے, کبھی لانگ ہو جاتا ہے. ابھی دیکھیں ہمارا اس دفعہ جو ونٹر تھا یہ بڑا پرولانگ ونٹر ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے. یہ مئی کے مڈ تک بلکہ 20 مئی تک جو ہے نا وہ لوگوں نے جرسی سویٹر تک پہنے ہوئے تھے اور بہت ٹھنڈ تھی. تو کیا یہ مڈ مارچ میں میرپور یا بمبر ریجن کوٹلی میں گرمی شروع ہو جایا کرتی تھی, تو جو کہ مارچ مئی تک چلی گئی. اس کا یہ ہوا کہ جب آپ کے یہاں لو پریشر اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہو سکے تو آپ کا مونسون لیٹ ہو گیا. اب 20 جون کو پری مونسون آتا تھا, اس دفعہ آپ دیکھ لیں ابھی تک اس طرح کی ہیلدی بارشیں نہیں ہوئیں, چند بارشیں ہوئی ہیں, 3 سے 4 بارشیں ہوئی ہیں. تو آپ کا مونسون جو ہے نا وہ آگے چلا گیا, یہ فریم شفٹنگ ہو گئی, دیٹ از کلائمیٹ چینج. تو اس طرح سے اور بھی فیکٹرز ہو رہے ہیں. کبھی گرمی زیادہ پتہ چلتا ہے جی کہ 60 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا جی, اتنی گرمی کبھی نہیں. کوئی لکھتا ہے جی 40 سال کا ریکارڈ. یہ ریکارڈ کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ دیٹ از کلائمیٹ چینج. کبھی کہتے ہیں جی کہ بارش بہت زیادہ ہو گئی ہے, یہ بارش تو کبھی ہم نے دیکھی نہیں ہے, بزرگوں سے بھی نہیں سنا کہ اتنی بارش ہوئی ہو. یہ بہت زیادہ بارشیں, ٹورینشیل رین فالز اور اس طرح کی جو ہے نا یہ کیا کرتی ہیں, پھر امپیکٹ کرتی ہیں لائف کو جو زمین کے اوپر پریویل کر رہی ہے. کہ وہ جو ٹیمپریچر کی ایک خاص اویلیبلٹی ہوتی تھی مختلف منتھ کے اندر, وہ چینج ہو گئی ہے. وہ پرندوں کی, جانوروں کی بریڈنگ سیزن پہ امپیکٹ کرتا ہے, ان کی ایک آپٹیمم رینج جو سروائیول کی ہوتی ہے اس کو امپیکٹ کرتا ہے. تو اس سے وہ ایک سفوکیشن میں چلے جاتے ہیں اور ان کے اندر ڈیتھس ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور ایک لائف کے اندر ڈیکلائن شروع ہو جاتا ہے. وہ پلانٹس کے اندر بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیں پودوں کی جو سیڈ ہوتے ہیں ان کی ڈارمنسی کا تعلق ٹیمپریچر سے ہوتا ہے. کچھ لیس ٹیمپریچر پہ اپنی ڈارمنسی کو بریک کرتے ہیں, اور کچھ زیادہ ٹیمپریچر پہ اپنی ڈارمنسی کو بریک کرتے ہیں. مثلا جو گندم ہے یہ کبھی گرم سیزن میں نہیں اگتی, یہ ٹھنڈے سیزن میں اگتی ہے. اور جو مکئی ہے یہ ہمیشہ گرم سیزن میں اگتی ہے, ٹھنڈے سیزن میں نہیں اگے گی. تو اگر یہ جو ٹیمپریچر زون ہے یہ شفٹ ہو جائیں گے تو جن مہینوں میں آپ اس فصل کو ہارویسٹ کرتے تھے وہ کیا ہوگی, وہ آگے پیچھے ہونا شروع ہو جائے گی, اور وہ جو پلانٹس لائف ہے وہ اندر اسٹریس یا ایک سروائیول کی جنگ لڑنا شروع ہو جائے گی, اور کرتے کرتے وہ ختم ہو جائیں گی. تو اس طرح کچھ فریجائل قسم کی اسپیشیز ہوتی ہیں جو کہ چند لمحے ہی اگر ان کو ڈسٹرب کیا جائے تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہیں. تو اس طرح سے یہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ کازز آف بایو ڈائیورسٹی لاس ہیں. اب میرے خیال میں آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا کہ بایو ڈائیورسٹی کے اندر جو ڈکلائن آتا ہے اس کی 5 بڑی وجہ تو یہ ہیں. دین لینڈ یوز چینجز, یہ میں نے اب تھوڑا تھوڑا اس کو ایکسپلین تو کر دیا ہے, لیکن پھر بھی اس کو مزید ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ چینجز ان دا لینڈسکیپ ڈیو ٹو سچ ایکٹیویٹیز ایز ایگریکلچرل, اربن ایکسپینشن اینڈ ٹرانسپورٹیشن. اچھا پھر ہم لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے نا ہم ایگریکلچرل لینڈ بنا رہے ہیں. اس سے بھی کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اینیمل لائف یا پلانٹ لائف ہوتی ہے وہ تو متاثر ہو گئی نا. آپ تو فصلیں وہاں پر کما رہے ہیں لیکن جو بایو ڈائیورسٹی تھی وہاں کی وہ ڈکلائن کا شکار کر دیا. انفراسٹرکچر آر جنرلی میجر کاز آف دا لاس آف بایو ڈائیورسٹی. جس طرح میں نے آپ کو بتایا انفراسٹرکچر کہتے ہیں سڑکوں اور مکانات کو, یہ انفراسٹرکچر ہوتے ہیں. ہم جو ہاؤسنگ اسکیمز ہیں دوز آر انفراسٹرکچرس, تو ان کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہا ہے. دین ایگریکلچر ایکسپینشنز, گروئنگ فوڈ, ہم زیادہ غلہ حاصل کرنے کے لیے
ایگریکلچر لینڈ کو ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور ہم نیچرل ہیبیٹیٹ کو ڈیمولش کر رہے ہیں. ایگریکلچرل ایکسپینشن ان دا ڈیمانڈ فار compensation meet. Increase the level of land use changes converting forest into the grazing land. ہم چراگاہیں بنا رہے ہیں ان کو کاٹ کاٹ کے. Then agriculture expansion, the cause of biofuels. Biofuels which are produced from non-food feedstocks are known as lignocellulic material. یہ سیلولوسک میٹیریل وہ ہوتا ہے جو سیلولوز سے بنا ہوتا ہے. یہ ہم پلانٹ سے حاصل کرتے ہیں اور بایو فیولز کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, کچھ خاص قسم کے پلانٹس لگاتے ہیں جن کے سیڈ کو ایکسٹریکٹ کر کے ہم فیول لیتے ہیں. آج کل یہ پریکٹس ہے کہ ہم بڑے جگہوں پہ یہ والی لگانا شروع ہو گیا اور اس سے ہم نیچرل ہیبیٹیٹ کو ڈیمیج کرنا شروع ہو گئے ہیں. دین ووڈ ہے, ووڈ ریزیڈیوز ہیں, گراسز ہیں, اسٹروز ہیں, فاسٹ growing trees ہیں. It is important to note that direct and indirect cause of biodiversity losses from biofuels production. تو بایوفیول کے لیے جب ہم اس طرح کی پریکٹسز کریں گے تو ہم لوگ کیا کریں گے کہ ایک نیچرل ہیبیٹیٹ کو ڈیمیج کر دیتے ہیں. یہ ایک گراف شو کیا گیا ہے ووڈ فیول کنزمپشن افریقہ کے اندر. یہ نارتھ افریقہ, ساؤتھ افریقہ, سینٹرل افریقہ, ویسٹ افریقہ اور ایسٹ افریقہ کے اندر یعنی 5 اسٹیٹس کے اندر جو ہے افریقہ کے یا 5 حصوں کے اندر ایک کنزمپشن بتائی گئی ہے ووڈ فیول کی. تو وہ کیا ہے, صرف 20 ایئرس کا یہ ڈیٹا ہے. تو یعنی رائٹ نو ابھی تک کا ڈیٹا ہے 2000 سے 2020 تک, کیونکہ ریسنٹ اسٹڈی اور کسی کنٹری کی نہیں ہے. یہ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے. افریقہ جو ہے وہ بلو لائن ہے, وہاں پر لائف ہے, آپ کہہ لیں کہ اسٹارویشن ہے, قحط بھی ہوتا ہے وہاں پر, کھانے پینے کے بہت ایشوز ہیں. تو ایسے کنٹریز کو لسٹ کیا جاتا ہے یا ان کی اسٹڈیز کی جاتی ہیں کہ وہاں پر ریزن کیا ہے. تو پتہ چلا کہ وہاں پر ووڈ فیول کی کنزمپشن جو ہے وہ گزشتہ 20 سالوں میں انتہائی تیزی سے بڑھی ہے. ایک اس کے اندر آپ کہہ لیں کہ فاسٹ گروئنگ کرو ہمیں ملتی ہے کہ وہ اس کے اندر ڈیکلائن نہیں ہے بلکہ انکریز ہے. اور وہ 20 سالوں میں دیکھا گیا کہ ہر سال کے اندر اس کے اندر انکریز آیا ہے. اور وہ آبادی کے ساتھ ساتھ ان کی جو فیول کنزمپشن تھی وہ تمام اسٹیٹس کے اندر یا تمام ایریاز کے اندر یہ اکثر بڑھ رہے ہیں. تو اس طرح کی اسٹڈیز بھی ہمیں سپورٹ کرتی ہیں کہ ہماری جو فوڈ فیول کنزمپشن ہے وہ بڑھ رہی ہے. دین ڈائریکٹ لینڈ یوز چینجز ہیں. بایوڈائورسٹی لاس فرام ڈیگریڈیشن آف ہائی کنزرویشن ویلیوز ایریاز جس طرح رین فارسٹ اینڈ پیٹ لینڈز ہیں. دین یوز آف پیسٹیسائڈز ہے. پیسٹیسائڈز ہم اسپرے کرتے ہیں بیسکلی پیسٹ کو کل کرنے کے لیے. پیسٹیسائڈ ایک جرنلائز ٹرم ہے, میں پہلے بھی بتاتا رہتا ہوں. اس کے اندر ہربیسائڈ بھی آتی ہیں, روڈینٹیسائڈز بھی آتی ہیں, اس کے علاوہ انسیکٹیسائڈز بھی آتی ہیں, فنگیسائڈز بھی آتی ہیں. یہ کامنلی دوز آر نون ایز پیسٹیسائڈس. یہ پیسٹیسائڈ جب سپرے کیے جاتے ہیں تو ان کی نان ٹارگٹ کلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. مثلا آپ نے تو سپرے کیا ماسکیٹوز کو کل کرنے کے لیے یا کسی فصل کے اوپر سنڈیاں ہیں یا کوئی ایسی چیز ہے, لیکن وہاں پر وہ پیسٹیسائڈ اس کو کل کرنے کے بعد وہ انوائرمنٹ کے اندر چلا جاتا ہے, پانی کے اندر چلا جاتا ہے, سوئل کے اندر چلا جاتا ہے. وہاں پر جو کاٹن پکنگ لوگ ہیں ان کے بلڈ میں, ملک میں چلا جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ یہ نان ٹارگٹ کلنگ, مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکہ کے اندر ایک فالکن سپیشیز ہے, یہ جو ایگل یا شکرا جس کو کہتے ہیں, یا پاکستان کے اندر ولچر ہیں. اس طرح کے جو برڈز ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ سیکنڈری یا ٹرشری کنزیومر ہوتے ہیں ایکو سسٹم کے اندر. تو یہ پیسٹیسائڈ اکثر بایوکومولیٹ ہو جاتا ہے کچھ آرگنزم کے اندر, اور وہ آرگنزم جب مرتے ہیں ان کو یہ والے اینیمل کھاتے ہیں. اور یہ پیسٹیسائڈ جو ہوتا ہے یہ اے ٹی پی ایز انزائم ہوتا ہے جو کیلشیم کی سنتھیسس کو انہیبٹ کرتا ہے. جس طرح یعنی ایگ شیل ان پرندوں کے اندر جب تیار ہوتا ہے تو وہ پراپرلی تیار نہیں ہو رہا, اور کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر بریڈنگ سکسیس متاثر ہو جاتی ہے. تو یہ برڈز کے اندر کیا ہوا کہ پیسٹیسائڈ ہم نے سپرے کیا کھیت کے اندر, لیکن بریڈنگ جو سکسیس ہے وہ متاثر ہو گئی ایک فالکن کی. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ نان ٹارگٹ امپیکٹ آ جاتا ہے. اس سے کیا ہوا کہ امریکہ کے اندر وہ جو فالکن تھے, فالکونیری فالکن, وہ ان کے اندر ایک ڈیکلائن آ گیا, اور سرٹن اور بھی سپیشیز ہیں کہ وہ والے مرنا شروع ہو گئے, اور وہ
تقریباً اس وقت ولنریبل سٹیج پہ چلے گئے ہیں کہ چند برڈ یا چند 100 برڈ جو ہے نا وہ رہ گئے ہیں. اسی طرح سے پاکستان کے اندر ولچر ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ کچھ اینیملز کو انجیکشنز لگائے جاتے ہیں, ان کا ریزیڈیو وہ ولچر آ کے اینیملز کو کھاتے ہیں اور وہ ان کی جو اپنی لائف ہے وہ سٹیک پہ چلی جاتی ہے, اور ان برڈز کی پاپولیشن میں ڈکلائن آنا شروع ہو گیا, اور وہ اب چند برڈ یا اس کی کچھ ایک آرٹیفیشیل کلچرنگ کی جا رہی ہے یہاں پر چھانگا مانگا کے اندر اور اس طرح کے فارسٹ کے اندر, ان کو خود سے ریٹین کر کے وہ غائب ہونا شروع ہو گئے پرندے. تو یہ ان کی بایوڈائیورسٹی کے اندر ڈکلائن آ جاتا ہے. یعنی پیسٹیسائڈ ایک بہت بڑا موجب ہے بایوڈائیورسٹی کے لاس میں. دین جینیٹیکلی موڈیفائڈ کراپس ہیں, ان کو جی ایم سیز کہتے ہیں. یہ جی ایم سیز جو ہیں جینیٹیکلی موڈیفائڈ کراپس, ان میں ہم مینوپولیٹ کرتے ہیں جینز کو. ٹھیک ہے, کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنا ریکوائرڈ ییلڈ, یعنی ہمیں دیکھیں بڑے آم چاہیے, ہمیں آلو بڑے سائز کا چاہیے جی, ہمیں کیوکمبر بڑے سائز کا چاہیے. یہ جب ہم اس طرح کی ڈیزائر کرتے ہیں تو ہم بیسیکلی کراپس کو جینیٹیکلی موڈیفائی کرتے ہیں. تو وہ بیٹر سائز بیٹر پروڈکشن کے لیے جب ہم چینجز لاتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ اور وائلڈ لائف جو اس کو ٹیک اپ کرتی ہے یا دیگر اس کے ڈکلائن کی طرف چلی جاتی ہیں بجائے امپروو ہونے کے. تو یہ وائلڈ لائف کے لیے بایوڈائیورسٹی کے لیے جینیٹیکلی موڈیفائڈ کراپس بھی ایک ڈینجرس ٹول ہے یا ایک ڈینجرس ایکٹیویٹی ہے. دین ڈسپلیسمنٹ افیکٹس ہیں, آلسو نون ایز ان ڈائریکٹ لینڈ یوز چینج اور لیکیج افیکٹ. یعنی ایک جو ڈسپلیسمنٹ کا افیکٹ ہوتا ہے یہ ڈائریکٹلی لینڈ یوز تو نہیں آتی لیکن اس کے ریلیٹڈ ہے, اس سے بھی یہ امپیکٹ ہوتا ہے. دین یہ ایک گراف ہے, یہ بھی ایک اپروکسیمیشن ہے 2000 سے 2050 تک کہ کلائمیٹ کے اندر اگر چینج ہوتی رہے گی دین فریگمنٹیشن ہوتی رہے گی. فریگمنٹیشن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ہم انفراسٹرکچرس کو ڈیولپ کرتے ہیں تو ہیبیٹیٹ کو ہم فریگمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر کیا ہوتی ہے, انفراسٹرکچر سیٹلمنٹ ہوتی رہے گی, دین فارسٹری بھی ڈکلائن کا شکار رہے گی. تو کیا ہوگا, ایگریکلچر آپ کا ایکسپینڈ ہوتا رہے گا اور الٹیمیٹلی 220 تک آپ کے پاس ایک سویئر ڈکلائن آ چکا ہوگا. آپ کی جو بایوڈائیورسٹی ہے وہ بہت آپ کہہ لیں بہت نچلے لیول تک چلی جائے گی. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں دا امپیکٹ آف انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ انکلوڈز دا ڈائریکٹ افیکٹ آن وائلڈ لائف بائی ڈسٹربنس اینڈ دا اوائڈنس انکریزڈ ہنٹنگ ایکٹیویٹیز. ایک یہ فیکٹر بھی ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہنٹنگ ہے اس کو بھی پروموٹ کیا ہے اور باقاعدہ لائسنس جاری کیے ہوئے ہیں لوگوں کو جو کہ بے شمار برڈس کو اینیملس کو جسٹ فار دیئر ٹیسٹ وہ کیا کرتے ہیں جی, ان کو ہنٹ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں فش کا بھی شکار ہوتا ہے, برڈس کا بھی ہوتا ہے, اور بے شمار ایسے وائلڈ لائف ہے جس کا شکار کیا جاتا ہے. ایون ولنریبل اسپیشیز ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے. تو اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, یہ بھی ایک وجہ ہے. اسمال اسکیل سیٹلمنٹ along روڈس, یہ چھوٹے چھوٹے جو گھر لوگ روڈ کی وجہ سے آ جاتے ہیں جی کہ ہم روڈ کے اوپر ہونے چاہیے ایزی موومنٹ کے لیے, ایک دیہات کو چھوڑ کے وہ روڈ کے ساتھ پر. تو آپ دیکھیں یہ جو جی ٹی روڈ تھی کبھی کبھی اس پہ دور دور کبھی ٹاؤن آتے تھے. اب آپ اسلام آباد کی طرف جائیں یا لاہور کی طرف جائیں تو پتہ یہی چلتا ہے کہ تھرو آؤٹ گھر ہی گھر ہیں روڈ کے اوپر. وہ لوگ اٹھ کے جب روڈ سے آئیں گے تو کیا نیچرل ہیبیٹیٹ وہاں کا تباہ ہوتا جائے گا. دین افریقہ کمرشل لاگنگ اینڈ ٹمبر پروڈکشنز. یہ افریقہ کے اندر تو آپ کو میں نے چارٹ بھی دکھایا کہ وہاں پر ایگریکلچر کے لیے کس طرح لکڑی یوز ہو گئی, وہ ووڈ کس طرح سے یوز ہو گیا. لیٹن امریکہ کی اگر بات کی جائے, کیریبین اور کنسٹرکشن آف ڈیمز, آئل گیس پائپ لائنس, نیو سیٹلمنٹس کین بی سین ایز کاز آف ڈیفارسٹریشن. ڈیفارسٹریشن ہوگی تو وہ رسپانسبل ہوتی ہے بایوڈائیورسٹی کی, لاس آف بایوڈائیورسٹی کی. ڈیفارسٹریشن ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے, یعنی درختوں کا کٹاؤ. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جہاں سے بھی درخت کٹے گا اس پہ بیٹھنے والا پرندہ متاثر ہوگا, اس کے ریلیٹڈ فوڈ حاصل کرنے والے اینیمل جو ہے, ایون پلانٹس, دیگر پلانٹس کی ایک لائف ہوتا ہے جو اس نے سیڈ پروڈیوس کرنا ہوتا ہے, اپ کمنگ پلانٹس کے لیے ایک سورس ہوتا ہے. تو ہم ایک ڈیکلائن کی طرف اس کو لے جاتے ہیں. تو کیا ہے کہ 31% آف ارتھ لینڈ سرفیس, زمین پہ 31% درخت موجود ہیں اوور آل, لیکن ہونے بھی چاہیے. 25% سے زیادہ کسی بھی ملک کے لیے ریکمینڈڈ ہے کہ اس کے اوپر درخت ہونے چاہیے. contain more than one second of terrestrial animal and the plant species mostly in the tropics region. Then accounts for more than 2/3 of net primary production on land. Then solar energy to plant matter. Then despite policy
effort on reducing deforestation. Around 13 million hectares of forest continues to be lost annually. تو اتنی بڑی آپ کہہ لیں کہ رقبے پہ جنگلات متاثر ہوتے ہیں. 13 ملین ہیکٹرز پر ایئر. یہ ایک آپ کو چارٹ دیا گیا, یہاں پر آپ دیکھیں کہ ڈیفارسٹریشن ہاٹ سپاٹس جو بتائے گئے ہیں, اس میں کلر اسکیم سے بتایا جا رہا ہے کہ جہاں پر فارسٹ متاثر نہیں ہوئے, جہاں پر ہوئے ہیں تو جہاں پر ڈرائنس کی وجہ سے ہوئے ہیں, نیٹ گین جہاں پر ہوا ہے. یہ کلریشن اسکیم یا کلر میپنگ کی وجہ سے آپ ایزیلی دیکھ سکتے ہیں کہ کن کن علاقوں پہ جنگلات کا لاس ہوا ہے. اور یہ جو کازز ہیں یہ آپ کو انڈرسٹوڈ ہیں کہ کازز آف ڈیفارسٹریشن انکلوڈنگ conversion of agricultural uses, infrastructure development, wood extraction, agricultural production, product species, and a complex set of additional institutions. Then high deforestation rates in Comoros, Burundi, Togo, and Mauritania. یہ بیسیکلی کچھ ریجنز ہیں, کچھ اسپیسیفک ایریاز ہیں, وہاں پر یہ ڈیفارسٹریشن ہائیلی کیلکولیٹ کی گئی ہے دنیا میں. تو دین یہ جو کومورز ہے یہ برازیل کا ایک ایریا ہے, چھوٹا سا جزیرہ اس کے ساتھ, اس کے اوپر بالکل درخت کاٹ دیے گئے تھے. The total size of the devastated area in the Brazil and the Indonesia is almost 200 times or large as the area destroyed in the three countries that experienced the highest deforestation rate in the world. تو یہ چونکہ ان کو اس لیے کوٹ کیا گیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو درختوں کی کٹائی تھی وہ ان علاقوں میں ہوئی. دین ٹراپیکل رین فارسٹ ڈیفارسٹریشن. یہ درخت بہت ضروری ہوتے ہیں, یہ اینیمل لائف کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہوا, ہوسٹ ہاف آف دا گلوبل ڈائیورسٹی. ڈائریکٹ کاز آف بایو ڈائیورسٹی لاس ڈیو ٹو ایسوسیٹڈ لاس آف نیچرل ہیبیٹیٹ. دین سیکنڈ لارجسٹ سورس آف اینتھروپوجینک گرین ہاؤس گیس امیشن. دین کنٹریبیوٹ سگنیفیکنٹ ٹو دا انکریز سیڈیمنٹیشن ان سراؤنڈنگ کوسٹل ایریاز ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا. یہ جو ہمارا علاقہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں, sediments reduce coral growth in one of the most important biodiversity hotspot. Brazil, which is estimated to have around 55,000 species of flora amounting to some 22% of the world's total. India has about 46,000 and some 81,000 animal species amounting to some 8% of the world biodiversity are also under various pressures from corporate globalization, deforestation. کارپوریٹ گلوبلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم انڈسٹریلائزیشن کر رہے ہیں, ہم لوگ صنعتوں کا کاروباروں کو جو بڑھاوا دے رہے ہیں اور درختوں کا کٹاؤ کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے اس اتنی زیادہ اسپیشیز کے اندر 8% کمی آ چکی ہے ہمارے ساؤتھ ایسٹ ایشیاز کے اندر, جس کے اندر انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش اور یہ سارے ممالک آتے ہیں. The native bananas, palms, climbing plants and epiphytes. Epiphytes وہ والے پودے ہوتے ہیں دیگر پودوں کے اوپر اگتے ہیں, یعنی پودے کے اوپر جو پودا اگتا ہے وہ اس کو نقصان تو نہیں پہنچاتا, وہ والے پودے. And many invertebrates and the birds. Epiphytes, lichens, mosses, ferns and orchids are trees to attachment purposes only and do not hurt the host. Then forest floor is filled with herbs, herbivores and the carnivores insects. یہ ٹروپیکل رین فارسٹ بتائے گئے ہیں, یہ دیکھیں ایکویٹوریل لائن کے الانگ ہیں. انڈونیشیا بالکل مشرق میں, دین انڈیا آتا ہے, پھر افریقہ آتا ہے, دین ساؤتھ امریکہ اور سینٹرل امریکہ کے درمیان کا کچھ ایریا ہے. یہاں پر صرف آپ کو ٹروپیکل رین فارسٹ ملتے ہیں, یہ ایکویٹر لائن کے اوپر ہیں, چونکہ سورج کی روشنی میکسیمم ہوتی ہے اور چوڑے پتے والے جو بڑے درخت ہیں ٹروپیکل, یعنی وہ یہاں پر آپ کو ملتے ہیں. یہ رین فارسٹ ڈسٹنکٹیو اینیمل ہیں. ان علاقوں کے اندر جو میکاس ہے, گوریلا تھے, جیگور تھا اور ریڈ آئی ٹری فراگ تھا, اور تقریباً 50 ملین سپیشیز آف بٹر فلائز تھیں, وہ کیا ہوئی, ان میں ڈکلائن آ گیا. کچھ تو بالکل ایکسٹنکٹ ہو گئی ہیں اور کچھ میں جو ہے انڈر تھریٹ ہیں. یہ دیکھیں, ویسے بظاہر اس کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ کوئی کیڑے مکوڑے ہیں یا ایسی کوئی چیز ہے, لیکن یہ ایکچولی کیا ہے, یہ انسانی ٹولز ہیں, انسانی مشینری ہے. ڈائیورسٹی آف اسپیشیز ان دا رین فارسٹ. تو ان فارسٹ کے اندر بجائے کوئی جنگلی انواع ہونے کے ہمارے اس طرح کے ٹولز ہیں, درخت کاٹنے والی مشینیں ہیں, ایکسکاویٹ کرنے والے کیا اس میں بلڈوزرز ہیں, ایکسکاویٹ کرنے والی بڑی بڑی مشینیں ہیں,
تو اب اس طرح کے جانور جو ہیں وہ زمین پہ دندنا رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں، تو پھر بایو ڈائیورسٹی کے اندر لاس کیوں نہ آئے، ڈکلائن کیوں نہ آئے؟ یہاں پر پہلے جنگلی جانور ہوتے تھے، شیر ہوتا تھا، کچھ اور جانور ہوتے تھے، تو آپ دیکھیں کس طرح کے جانور، یا میرا کہنے کا مقصد ہے کس طرح کی مشینری آ گئی ہے جو اس ایکو سسٹم کو چاٹ گئی ہے، اس کو کھا گئی ہے، اور آپ کے نیچرل جو بایو ڈائیورسٹی اس کے اندر ڈیکلائن آ گیا ہے۔ دین پاپولیشن، فریش واٹر پاپولیشن، heated water from nuclear power stations to the example and a microorganism from untreated wastewater, serious water pollution۔ اب مائکرو آرگنزمس کا میں نے آپ کو بتایا تھا، اگر کسی کینال کے اوپر، کسی دریا کے اوپر، کسی ندی کے اوپر ایک فیکٹری ہو اور وہ اپنا گرم پانی اس کے اندر انکارپوریٹ کرے، تو ندی کا ایکچوئل پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، تو جب اچانک سے اس کے اندر گرم پانی انٹروڈیوس ہوتا ہے تو اس کو تھرمل پولوشن کہتے ہیں۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس بیکٹیریا کو، اس وہاں کی جو مائکروبیل لائف ہے، ان بیکٹیریا یا ان مائکروبس کو کیا کرتا ہے، بری طرح ڈیمیج کرتا ہے، ان کی پاپولیشن کے اندر، بایو ڈائیورسٹی کے اندر ڈیکلائن آتا ہے۔ سیورل کوسٹل زونز ان ساؤتھ ایسٹ ایشیا فار انسٹنس ہیو ڈیولپڈ eutrophication rapidly, resulting the population of along other chemical waste, and this may seriously affect tropical coral reefs۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یوٹرافیکیشن کی وجہ سے بھی اور کورل ریف ڈیمیج ہوتا ہے اور بایو ڈائیورسٹی ڈیکلائن آتا ہے، یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر یہ کامن ہے۔ دین میرین پولوشن فرام آئل سپلس، آپ کو پتہ ہے کہ سمندر کے اندر شپمنٹ ہوتی ہے آئل کی، کروڈ آئل کی، وہ والے کنٹریز جہاں پر آئل پروڈیوس ہوتا ہے اور ان کنٹریز تک وہ شپمنٹ اس کی ہوتی ہے، جن پہ جو جس طرح ہم پاکستان کے اندر آئل جو ہے وہ عربین کنٹری سے منگاتے ہیں، تو اگر وہ شپ جو ہے یا وہ کنٹینر کہیں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اس میں حادثہ ہو جائے، اور وہ سارے کا سارا آئل جو ہے دیٹ از لائٹر دین واٹر، تو وہ پانی کے اوپر ایک سلک بنا لیتا ہے، پانی کے اوپر ایک تہہ بنا کے تیرنا شروع کر دیتا ہے، اور وہاں سے سورج کی لائٹ اندر پینیٹریٹ نہیں کر پاتی، اور وہاں پر ایک ہائپوکسک کنڈیشن آپ کہہ لیں یا بایو ڈائیورسٹی کو تھریٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایکسیڈنٹس بھی ایک وجہ ہیں کہ یہ ایک ایگزامپل ہے، ان اپروکسیمیٹ 400 gallons of oil a day have been released into the ocean that pose a significant threat to the wildlife۔ تو وہاں کی جو وائلڈ لائف ہے، فش لائف ہے، ایکویٹک لائف ہے، اوورال وہاں پر کچھ برڈز فیڈ کرتے ہیں، ان سب کو بے شمار تھریٹ ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی پوری دنیا میں مختلف حادثات میں، یا ہم لوگ جو تھرو ڈرینیج پانیوں کے اندر آئل پھینکتے ہیں، وہ اس کی تقریباً مقدار 400 گیلن پر ڈے ہے۔ ٹاکسک اینڈ سب لیتھل افیکٹ آن پلانکٹون، سب سی برڈز ڈروننگ اور باڈی ہیٹ لاس فلوئنگ آف دا پولومیج بائی دا آئل۔ تو یہ اس میں برڈز وغیرہ یا دیگر جو ریلیٹڈ لائف ہے وہ اس آئل سے بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ دین میرین زون افیکٹڈ بائی دا، تو اس میں جو کوسٹل واٹرز ہیں یا اوپن واٹرز آر جنرلی کنسیڈرڈ ایز لاس سینسٹیو ٹو دا آئل spill damage, and coastal waters are the most biologically diverse marine environment۔ تو یہ بھی اس سے ڈیمیج ہو رہا ہے۔ اس میں سی برڈز ہیں اور بینتھک آرگنزم ہیں، جو کہ بینتھک وہ ہوتے ہیں جو کہ اس پانی کے اندر اور خشکی کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، یوزلی ہیولی ڈیمیجڈ اور دا فش سویننگ ایریاز، کہ وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو فش ہیں وہ ہمیشہ ایسی جگہ پہ آ کے سپیننگ کرتی ہیں، تو وہاں پر بھی اس کے اندر ڈکلائن آ جاتا ہے اس کنٹامینیشن کی وجہ سے، آئل کی وجہ سے۔ دین پولر ریجن، ہمارے وہ والے ریجن جو کہ سیفر کنسیڈر ہوتے ہیں اور وہ فروزن ہیں، یعنی ہمارے آرٹک یا انٹارکٹیکا کے جو ریجن ہیں۔ مور اسپیسیفکلی آف شور سب آرٹک اینڈ آرٹک ایریاز ٹیمپریریلی اور پرماننٹلی کورڈ ود سی آئس are subject to the increasing amount of oil and gas exploration, the sea transport activity۔ اب آف شور پہ اندر ڈرلنگ ہوتی ہے گیس کے لیے یا آئل کی ایکسپلوریشن کے لیے، تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے، ہیبیٹیٹ لاس ہوتا ہے اس ایریا کا، تو اس سے بھی بایو ڈائیورسٹی لاس آتا ہے۔ ڈیو ٹو دا سلو گروتھ اینڈ دا ڈیکے پروسیس ٹیپیکل فار آرٹک انوائرمنٹس، بایو ڈیگریڈیشن ایز ویل ایز ریکوری اینڈ دا ری گروتھ آف آئلڈ کوسٹل ایریاز ان دا گریٹ لیٹی لیک۔ دین فشریز ہے، فشریز پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ فش جو ہے وہ پانی کے اندر ہوتی ہے، اس کے اندر کسی طرح کی کنٹامینیشن جائے گی تو 90% آف آل لارج فشز ہیو ڈسپیئرڈ فرام دا ورلڈز اوشن ان دا پاسٹ ہاف سینچری، دا ڈیواسٹیٹنگ ریزلٹ آف انڈسٹریل فشنگ۔ تو کیا ہوا ہے کہ یہ 90% فشز تو پہلے ہی ڈکلائن ہو چکی ہیں،
In the last decade, in the North Atlantic region, commercial fish population of cod hake have fallen by as much as 90%. تو یہ دیکھ لیں کہ کتنی زیادہ فش کے اندر ڈکلائن آ گیا. دین بلو فن ٹونا ہے, یہ بھی فش اسپیشی ہے, کامن کوکل ہے وغیرہ وغیرہ, یہ بھی اس ڈکلائن کا شکار ہے. اباؤٹ 50% پاپولیشن اس کی ڈکلائن ہو چکی ہے. دین مائننگ ہے. مائننگ میں نے پہلے ڈسکس کی ہے کہ جب ہم کسی بھی جگہ سے کوئی چیز منرل نکالتے ہیں, دیٹ از مائننگ. جس طرح کسی پہاڑ کے اندر سے کوئی منرل آپ نے نکالا ہے تو وہاں پر جب ایکسکاویٹ کریں گے تو وہاں پر ایک ڈکلائن آ سکتا ہے. اینڈ امپیکٹ آن میرین بایوڈائیورسٹی, یہ بھی پہلے ڈسکس ہو گیا کہ میرین پاپولیشن جو ہے وہ نارتھ سی کے اندر بات کی جائے یا عریبین سی کے اندر کی جائے یا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر بات کی جائے تو یہاں پر ڈیمیج ہو رہا ہے. کلائمیٹ چینج کی بھی بات ہو گئی ہے کہ کلائمیٹ چینج کیا ہے کہ ہماری جو ویدر انٹرولز ہیں ان کا وہ ارریگولیٹ ہو گئے ہیں, سمر یا ونٹر پرولانگ ہو جاتا ہے, اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ مختلف قسم کی جو ہمارے فارسٹ ہیں یا دیگر ایریاز ہیں, ڈفرینٹ سیکٹرز ہیں, بایوڈائیورسٹی اس کے اندر بری طرح سے, اس میں ایون ایمفیبینس کی بھی اور دیگر مائکروبس کی بھی لائف متاثر ہو رہی ہے. دین انویسو ایلین اسپیشیز, یہ بھی بات ہو گئی ہے کہ جو ہم نے ایگزوٹک اسپیشیز انکارپوریٹ کر دی ہیں ان کو انویسو اسپیشیز کہا جاتا ہے. ان کی وجہ سے لوکل اسپیشیز جو ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو گئی ہیں کیونکہ وہ ڈومیننٹ ہیں لوکل اسپیشیز کے اوپر, اور وہ الرجنز بھی کاز کرتی ہیں, الرجی ایشوز بھی ہیں, اس سے بھی بے شمار. انسانوں کو تو جسٹ ایک الرجی کا ایشوز ہوتا ہے, لیکن دیگر اسپیشیز جو ہیں پلانٹس کی یا اینیملس کی وہ انڈر تھریٹ آ جاتی ہیں, بالخصوص پلانٹ کی اگر پرسپیکٹو میں بات کی جائے. دین اوور ویو آف سم انڈینجرڈ اسپیشیز, کہ ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے انٹرنیشنل یونین آف کنزرویشن آف نیچر, IUCN اس کو کہا جاتا ہے, انٹرنیشنل یونین آف کنزرویشن آف نیچر notes that many species are threatened with extinction, کہ دنیا میں بہت ساری اسپیشیز جو ہیں وہ ان میں ایکسٹینشن ہو رہی ہے. ان ایڈیشن اے تھریٹ آف ایکسٹینشن آر کہ 1 out of 8 birds, 1 out of 4 mammals, 1 out of 4 conifers, 1 out of 3 amphibians and 6 out of 7 marine turtles, ان اینیملز میں اس ریشو سے ڈیکلائن ہو رہا ہے. اور یہ بھی کچھ اسٹیٹس انہوں نے شیئر کیے ہیں کہ 75% آف جینیٹکلی ڈائیورسٹی آف ایگریکلچر کراپس ہیز بین لاسٹ, 70% آف دا ورلڈز فشریز آر فلی or over exploited, up to 70% of the world's known species risk extinction if the global temperature rise by more than 3.5%. 3.5 سیلشیس, کہ اگر 3.5 سیلشیس ٹیمپریچر مزید پڑتا ہے تو 70% آف دا ورلڈ نون اسپیشیز کو رسک ہو سکتا ہے, وہ خطرے میں جا سکتی ہیں. 1/3 آف reef building corals around the world are threatened with extinction, and over 350 million people suffer from severe water security. تو واٹر کی انسیکیورٹی بھی ہو رہی ہے, تو یہ بایو ڈائیورسٹی ڈیکلائن کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک گلوبل میپنگ ہے جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ورلڈ وائڈ ڈپکشن آف تھریٹنڈ بایو ڈائیورسٹی ہاٹ اسپاٹس ہیں. تو یہ جو ایریاز ہاٹ اسپاٹ یعنی ریڈ مینشن کیے گئے ہیں یہ انڈر تھریٹن ایریاز ہیں. پھر پروٹیکٹیڈ ایریاز اور ہمارے کچھ ڈیولپ کرنے پڑتے ہیں, اور دا اسینشیل پارٹ آف دا کنزرویشن پروگرام ٹو بی سکسیزفل. سائٹس آف دا پروٹیکٹیڈ ایریاز نیڈ ٹو کیئرفل چوزن انشورنگ دیٹ آل ریجنل ایکو سسٹم آر ویل پریونٹیڈ. تو پھر ہمیں یہ اس کی پروٹیکٹیڈ ایریاز کو آئیڈینٹیفائی یا مارک کرنا ہوگا. دین مارکیٹ ٹولز ہیں سچ ایز ڈائریکٹ پیمنٹ اور دا ایکو سسٹم سروسز اور ٹرانسفرز ٹو دا اونرشپ رائٹ ٹو دا پرائیویٹ انڈیویجولز کین پرووائڈ اکنامک incentives to the conserves biodiversity and to use ecosystem services sustainability. تو یہ اگر ہم کریں تو ہم انکاؤنٹر کر سکتے ہیں اس لاس کو. Then prevention and the early intervention have proven to be the most successful and the cost effective way to the tackling invasive species. تو انویزو اسپیشیز کو بھی ہم ٹائملی یا ارلی انٹروینشن کر کے پریونٹ کر سکتے ہیں. بایوڈائیورسٹی مسٹ بی انٹیگریٹڈ انٹو دا ایگریکلچر, فشری اینڈ دا فارسٹ سیکٹرز. ان کو علیحدہ سے ایڈریس کیا جائے تو یہ بینیفیشیل ہوگا. دین اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز all of the levels are essentials to the support biodiversity conservation and the sustainable use of the ecosystem. Then informing of the society and ecosystem restoration کرنے سے بھی ہم لوگ اس کو کوپ کر سکتے ہیں. سو تھینک یو آل آف یو. آج تھوڑا سا ٹائم زیادہ ہو گیا تو ابھی تک کوئی کویشچن کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں.
میرے خیال میں آپ کا کوئی کوشچن نہیں ہے. تھینک یو. اللہ حافظ.